کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ میں برٹش بھی نہیں ہوں۔ پھر میں نے خود سے یہ ایک سوال پوچھا کہ آخر میں ہوں کون؟ لوگ میری شکل دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں۔ جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو یا برٹش، تو میرے پاس کبھی کوئی آسان جواب نہیں ہوتا۔ ہاف پاکستانی ہونا میرے لیے ایک نعمت بھی تھا اور ایک آزمائش بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے پاکستان سے باہر بیرون ملک چلے تو جاتے ہیں اور یہاں پہ برطانیہ میں آ جاتے ہیں یا کہیں دوسرے یورپین کنٹریز میں آنے کے بعد وہ یہاں پہ نیشنلٹی لینے کے چکروں میں نا بہت ایکسٹریم قسم کے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جو تھا نا، آج سے کوئی تقریباً 30-35 سال کے قریب پہلے یہاں پر پیش آیا۔ پاکستان سے نا ایک نوجوان یہاں پہ برطانیہ میں آیا اور یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد وہ مانچسٹر میں جا کے نا مقیم ہو گیا۔ پاکستان میں اس نوجوان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور گھر میں اتنی زیادہ غربت نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے نا 4 بھائی تھے اور 8 بہنیں تھیں اس کی۔ اب اتنی ڈھیر ساری فیملی ہو تو اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے حالات کو بہتر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ خیر جی، وحید نا یہاں پر برطانیہ میں آ گیا اور اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا یہ۔ پاکستان میں اس نے مر کے نہ کوئی میٹرک کیا ہوگا اور لیکن یہاں پر آ گیا اور یہاں پہ آنے کے بعد نا اب یہ یہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے ہی جلد باز ہوتے ہیں اور کوئی لانگ روٹ اپنانے کی بجائے ان کو کوئی نہ کوئی اگر چور راستہ مل جائے نا تو یہ اس کو اپنانے سے ہرگز بھی نہیں کتراتے ہیں۔ اب یہ بندہ نا جس زمانے میں آج سے کوئی 35 سال پہلے یہاں پہ برطانیہ میں آیا تھا، اس وقت نا یہاں پہ پیپر میرجز کا بڑا رواج ہوتا تھا اور جو ہمارے پاکستانی یہاں پر آتے تھے نا تو وہ یہاں پہ آ کے شادیاں کر لیا کرتے تھے، چاہے کوئی گوری مل جائے، چاہے کوئی کالی مل جائے یا چاہے کوئی یورپین مل جائے۔ اب جی وحید نے بھی نا ایک یورپین لڑکی کے ساتھ نا یہاں پہ برطانیہ میں شادی کر لی اور دونوں مل کے نا ایک انہوں نے فلیٹ جو تھا وہ اس کو رینٹ پہ لیا اور وہاں پہ انہوں نے نا اپنی زندگی شروع کر دی۔ پاکستان میں نا وحید نے اپنی ماں کو اور باقی گھر والوں کو بتا دیا کہ میں نے نا یہاں پہ ایک گوری کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ نا اپنی اس نے کچھ تصویریں وغیرہ بھی، مطلب ہمارے پاکستان میں جس بندے کا رنگ گورا ہونا تو اس کو چاہے وہ برٹش ہو یا یورپین ہو اس کو گوری ہی کہا جاتا ہے نا۔ پورے پاکستان میں نا اب خاندان بھر میں نا وحید کے چرچے جو تھے نا وہ مچ گئے کہ وحید نے نا برطانیہ جا کے وہاں پہ ایک گوری کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اب ہمارے پاکستانی یہاں پر آ کے شادیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن اس چیز کا اندازہ لگائے بغیر یا اس چیز کو بھانپے بغیر کہ اس شادی کے بعد جو بچے ہوں گے ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا، اور اس چیز کو نہ کنسیڈر کیے بغیر وہ اپنا صرف الو سیدھا کرتے ہیں کہ بھی ہم نے یہاں پہ آ کے نا اپنی نیشنلٹی لینی ہے۔ اب وحید نے نیشنلٹی کے چکروں میں یہ شادی کی تھی اور اس کے بعد جی اس کے نہانا 2 بیٹیاں ہو گئیں اور شادی کو کوئی تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب پاکستان میں اس کی ماں نے ضد کی کہ بھی مجھے نا اپنی، جب اس کی پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی نا تو اس وقت ماں نے ضد کی کہ مجھے آ کے نا اپنی بیٹی دکھا جاؤ۔ اب جی وحید نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس کو نا یہ ہالیڈیز کا لالچ دے کے نا یہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ وہاں پہ پورے خاندان میں ہر جگہ پہ دعوتیں ہو رہی تھی کہ جی وحید اپنے ساتھ گوری لے کر آیا ہے، اس کی جو بچی ہوئی ہے اس کا بھی رنگ بڑا گورا ہے، مطلب کہ بھی اس کے ہاں گوری ہی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب شروع میں تو جی وحید جو تھا نا وہ بڑا خوش تھا اور پھر اس کے بعد جب اس کی نیشنلٹی ہو گئی، ایک کے بعد دوسری بیٹی کی بھی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد جی اب وحید کو نا اپنی جو اس کی گوری بیوی تھی نا یورپین، اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، کیونکہ اب جس ٹارگٹ کے تحت اس نے وہ شادی کی تھی وہ تو اس کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا تھا۔ یہاں کی نیشنلٹی برطانیہ کی اس کو مل گئی تھی۔ پاسپورٹ ہونے کے فوری طور پر نا بعد میں اس نے اپنی اس گوری بیوی سے ڈائیورس لے لی، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں، مینس کہ بھی اس کی یہاں پہ باہر بھی دوستیاں چل رہی تھی، ڈرنکنگ وغیرہ بھی وہ کرتی تھی اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ اس کی جو دوستیاں تھیں نا وہ وحید کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اب وحید کا ہی اصل قصور تھا۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ جب اس کو برطانیہ کی نیشنلٹی چاہیے تھی اس وقت اس کو وہ گوری پسند تھی اور یہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اب جو 2 بچیاں اس نے پیدا کیں جن کو کہ یہ دنیا میں لانے کا باعث بنا، اب ان بچیوں کا کیا قصور تھا؟
اور وہ بچیاں جو تھیں نا وہ اب ان کی پرورش مطلب کہ بھی پیسے تو آف کورس اسی کو دینے پڑنے تھے یہاں کے قانون کے مطابق، لیکن اصل جو پرابلم تھا نا وہ ان بچیوں کا تھا۔ وہ جب اس کی ڈائیورس ہوئی نا تو اس کی بڑی بیٹی کی عمر کوئی اس وقت 6 سال تھی اور چھوٹی بیٹی جو تھی وہ کوئی تقریباً 4 سال کے قریب تھی۔ اب جو باپ تھا اس کی آنکھوں پہ تو آپ کہہ لیں کہ بھی اندھے پن کی پٹی بن چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ بھی میں اپنی اولاد کو اس معاشرے میں تنہا چھوڑ دوں گا۔ اور جو ماں تھی اب وہ بھی کہے کہ بھی مجھے ڈائیورس چاہیے، مجھے علیحدگی چاہیے کیونکہ میں آزادانہ طور پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ گوریوں کا تو ویسے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب کسی ایک ڈگر پہ قائم نہیں رہتی ہیں۔ اب وہ کہے کہ بھی میں نے بھی آگے نہ شادی کرنی ہے، نہ ان بچیوں کو نہ ماں نے رکھا اور نہ ہی وحید نے اپنے پاس رکھا۔ وحید پاکستان سے شادی کر کے ایک پاکستانی عورت کو اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا کہ یہ میری اصل بیوی ہے، اور وہ جو 2 بچیاں اس کی پیدا ہوئی تھی نا ان کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی، اور یہاں کی گورنمنٹ نے نا ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور وہ یہاں کے جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہوتے ہیں نا وہاں پہ چلی گئیں۔ اب بچیاں تو یہاں کی گورنمنٹ کے پاس چلی گئیں، لیکن وحید نہ کبھی کبھی اپنی اس پاکستانی بیوی سے چھپ کے نہ اپنی بیٹیوں کو ملنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ باپ تھا، چاہے آپ جس حد تک بھی مرضی کہہ لیں، خود غرض ہو گیا تھا، لیکن غلط کیا۔ میں کسی طرح سے بھی اس بندے کو نہ ڈیفینڈ نہیں کروں گی کہ جب یہ ایک اولاد کو اس دنیا میں لے آیا ہے تو اس کو پوری رسپانسبلٹی اسلامی طریقے کے مطابق پوری کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال جی اسی طرح سے کرتے کرتے وقت گزر گیا، اور وحید جو اپنی دوسری بیوی لے کر آیا تھا نا وہاں پہ بھی اس کو نا اللہ نے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے، اور وحید اپنی زندگی بڑی ہی پرسکون طریقے سے مطمئن ہو کے گزار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کو نا کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ بھی میری جو بیٹیاں ہیں وہ یہاں کی گورنمنٹ کے پاس رہتے ہوئے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، یا وہ مسلمان نہیں رہیں گی۔ اس طرح کے کوئی ایشوز جو تھے نا وہ وحید ان کو فیس ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال جی کرتے کرتے کیا کہ نا اسی طرح سے کوئی 10 سے 11 سال گزر گئے، اور اس کی بڑی بیٹی جو تھی وہ کوئی 17 سال کی ہو گئی، اور چھوٹی بیٹی جو تھی ابھی 15 سال کی تھی، 14-15 سال کی تھی، اور ابھی بھی سٹل وہ یہاں کی گورنمنٹ کے انڈر تھیں۔ وہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہی ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ماں نے تو کبھی دوبارہ نہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں تھا اپنی بیٹیوں کو کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ نہیں ہیں۔ اب جو بڑی والی بیٹی تھی نا وہ فل طور پہ نا یہاں کے جو گوروں کا طریقہ ہوتا ہے نا اس کے اکارڈنگ تھی۔ بظاہر دیکھنے میں وہ ہاف پاکستانی لگتی تھی، مطلب کہ شکل و صورت میں تھوڑی سی مشابہت باپ سے بھی تھی، اور رنگ گورا ہونے کی وجہ سے ماں جیسی بھی لگتی تھی، مطلب کہ بھی ہاف وہ پاکستانی تھی ہاف وہ گوری تھی۔ اب لوگ جب اس کو ملتے تھے نا تو وہ اس کو پوچھا کرتے تھے کہ آخر تم ہو کون، شکل سے اندازے لگاتے تھے کہ شاید یہ پاکستانی ہے، اور طور طریقوں سے پھر اندازے لگاتے تھے کہ یہ یہاں کی برٹش ہے، کیونکہ پورا مطلب وہ کسی بھی مذہب کے اوپر نہیں تھی، پورا یہاں کی سوسائٹی میں یہاں کے کلچر میں رہتے ہوئے وہ یہاں کے طور طریقوں کو نا اڈاپٹ کر چکی تھی، اور ڈریسنگ تو آف کورس اس کی یہیں کی تھی، لیکن شکل باپ سے ملنے کی وجہ سے وہ پاکستانی کہلائی جاتی تھی۔ مطلب لوگ اس کو دیکھ کے نا اندازے لگایا کرتے تھے اور پوچھتے ضرور تھے کہ بھی تم کیا پاکستانی ہو، مطلب کہ کیا ایشیا سے تمہارا تعلق ہے۔ اب جی وحید کے جو باقی بچے تھے نا وہ بھی بڑے ہو رہے تھے، اور باقی بچوں کو دیکھ کے نا اب اس کے ذہن میں کئی ایک سال گزرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہ بھی وہ کون سے مذہب کو فالو کریں گی یا وہ کیا کہلائی جائیں گی۔ اب وحید کے اندر نہ کہیں آپ کہہ لیں تھوڑی سی انسانیت باقی تھی، اور وہ اس چیز کے بارے میں نہ سوچا ضرور کرتا تھا۔ جب وہ اپنی بچیوں کو ملنے جاتا تھا تو ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اب بچیاں چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں پل بڑھ گئی تھیں تو وہ اس چیز کو نہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھیں۔ اور یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے جب کہ بچے گورنمنٹ کے انڈر ہوں تو آپ کسی صورت میں بھی بچوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی مرضی کا مذہب یا آپ کی مرضی کے مطابق شادی کریں یا آپ کی کوئی بھی بات مانیں۔ اب جی وحید جو تھا اس کو یہ چیز جیسے جیسے عمر گزری احساس ہوا، اور اس چیز کو نا وہ اندر ہی اندر سوچ کے نا بڑا شرمندہ تھا کہ میں اپنی بچیوں کو نا اپنے مذہب کے اوپر نہیں رکھ سکا، اور جب بچیوں کو سمجھانے کی یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اب جی ایسے ہی کرتے کرتے نا اس کی جو بڑی بیٹی تھی اس کی عمر کوئی تقریباً 17 سال تھی، اور اس کا نا یہاں پہ کمیونٹی میں
اپنے ہی جیسے جو آزاد خیال لڑکے اور لڑکیاں تھے نا ان کے ساتھ دوستیاں ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ایک دن وہ ڈرنک کر کے موٹر وے پہ ڈرائیو پہ تھی، اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوا M4 پہ، اور جی وہ لڑکی نا اس دنیا سے چل بسی۔ وحید کے لیے یہ بات کسی بھی بڑے سانحے سے کم نہیں تھی۔ کافی دن وہ اس شوق میں سے باہر ہی نہیں نکل سکا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسی ہے۔ اب اس نے نا بڑی ہی ہمت کر کے نا وحید نے اپنی جو دوسری پاکستانی بیوی تھی نا اس کو یہ بات بتائی کہ میں نے تمہارے سے پہلے ایک یورپین لڑکی سے پاسپورٹ کی خاطر میں نے شادی کی تھی، اس سے میری 2 بیٹیاں تھیں۔ اب اس کی بیوی نے نا بڑی مشکل سے اس چیز کو نا ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ چلو مطلب تمہارا پاس تھا جو بھی تھا گزر گیا، جب سے میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں تم نے میرے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ نہیں کی، میرے اور میرے بچوں کے حقوق پورے کیے۔ اس نے نہ کر کے جب اسے پتہ چلا نا کہ ایک اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب یہ دوسری بیٹی کو نا گھر میں لانا چاہتا ہے تاکہ نہ صرف وہ ہمارے مذہب کو اور ہمارے روایات کو اور ہمارے طور طریقوں کو سمجھ سکے۔ اب باپ تھا اور پچھلی عمر میں جا کے بیٹی کی محبت زیادہ ابھری اور اسے یہ تھا کہ چلو ایک تو دنیا سے چلی گئی ہے، اب کم سے کم میں دوسری کو ہی سدھار لوں۔ کرا کے نا اس نے بڑی لمبی فائٹ لڑی اور کورٹ سے اس نے اجازت لی اور اپنی بیٹی کو نا دوسری والی کو یہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اب گھر میں آ کے ایک عجیب سی کشمکش تھی، نہ وہ لڑکی جو تھی اپنے سٹیپ جو بردر اینڈ سسٹرز تھے ان کے ساتھ گھل مل پا رہی تھی، نہ وہ اپنی اجنبی ماں کو پہچان پا رہی تھی جس کو کہ اس نے ساری زندگی دیکھا نہیں تھا، ایون اپنے باپ تک کو نا وہ اجنبی ہی محسوس کرتی تھی۔ خیر جی اسی طرح سے کرتے کرتے نا کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ لڑکی اپنے باپ وحید کے گھر میں رہی، اور لیکن ایک کشمکش سی ہوتی تھی اس کے درمیان اور گھر کے باقی افراد کے درمیان، اور وہ جو اس کی دوسری بیٹی تھی وہ یہاں پہ صرف اور صرف اس وجہ سے رہ رہی تھی کہ اپنی بہن کی ایسے سڈن ڈیتھ کی وجہ سے نا وہ بھی ایک شوق میں چلی گئی تھی، اس کو بھی ایک دھچکا لگا تھا، اور وہ اس طرح سے نا کسی بھی حادثے میں یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو نا اس کا شکار نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ آپ کہہ لیں کہ بھی موت کے خوف سے وہ اپنے باپ کے پاس آ کر رہنے لگ گئے۔ اب یہ 6 مہینوں کے دوران نا اس بچی کو کافی ڈھیر ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اس کے لیے نیا کلچر تھا، نئے لوگ تھے، اور وہی لوگ جو تھے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایون وہ جب باہر جاتی تھی تو جیسے کہ اس کی بڑی بہن کو ان ایشوز کا سامنا تھا کہ لوگ اس کو پاکستانی کہتے تھے اور وہ خود کو برٹش کہتی تھی، اور کہیں بھی کسی کمیونٹی میں نا وہ فٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت ڈھیر سارے اس کو نا سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ جب اسلام کے بارے میں باپ اس کو بتانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ چیز نا اس سے ایبزارب نہیں ہو پا رہی تھی۔ خیر جی وحید نے نا کر کے نا اس کو کوئی 1 سال کے اندر مولڈ کیا، کوئی پاکستانی کلچر کے بارے میں بتایا، پیار محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور ایکچولی وہ اپنی ان غلطیوں کے اوپر نا آپ کہہ لیں پردے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پچھتاوے کی وجہ سے کہ بھی میں نے اس طرح سے شادی کی اور یہ میری ہی بیٹیاں ہیں جو کہ اب اس سوسائٹی میں رہ رہی ہیں، اور کل کو میں اللہ کو نا کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب یہ کر کے نا اپنی اس بیٹی کو نا اکیلا لے کے پاکستان چلا گیا۔ اب پاکستان بھی جا کے نا وہ لڑکی انہی سوالات کا سامنا کر رہی تھی۔ اس پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو اس کے رشتہ دار تھے، وحید کے ماں باپ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن جو بہن بھائی باقی اس کی پھوپھیاں اور باقی کے رشتہ دار، وہ سب لوگ نا اس کو لڑکی کو نا اجنبی نظروں سے ہی دیکھتے تھے، اور اندر سے یہی اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے کہ یہ اس گوری کی بیٹی ہے، یہ اسی کی طرح کی ہوگی، اور یہ کبھی بھی پاکستانی کلچر کو اور ہمارے طور طریقوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ 1 مہینہ جو کہ اس لڑکی نے اپنے باپ وحید کے ساتھ پاکستان میں گزارا نا بڑے ہی مشکل کے ساتھ گزارا، اور دوبارہ برطانیہ واپس آتے ساتھ ہی نا اب 1 سال باپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کے گھر میں اب وہ لڑکی نا اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ وہ اس کلچر کو، اس مذہب کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت ڈھیر سارا ڈفرینس ہے، اور وہ شروع سے جس ماحول میں رہی ہے ایک آزادانہ ماحول ہے، وہاں پہ کوئی ججمنٹل نظروں سے نہیں دیکھتا، وہاں پہ کوئی آپ کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتا، وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، اور اس طرح کی ڈھیر ساری ایشوز اور اس طرح کی باتیں جو کہ اس بچی کے ذہن میں چل رہی تھی محض 14 یا 15 سال کی عمر میں، اس کی وجہ سے نا اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ وہ دوبارہ سے گورنمنٹ کی نگرانی میں اسی چائلڈ کیئر ہوم میں جانا چاہتی ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ وہ پاکستانی ہے، وہ برٹش ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے،
اس لڑکی نے نا بس اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک انسان ہے، اور جہاں پہ کوئی بھی بندہ نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تو وہ اپنے آپ کو ایک انسانیت کے اوپر لے کے جائے گی، اور کرتے کرتے جی اب وہ لڑکی نا اس چیز پہ بازد ہو گئی، اور وحید مزید سٹینڈ نہیں لے سکا کورٹ کے آگے، اور وحید کو دوبارہ سے اس لڑکی کو نا اسی چائلڈ کیئر ہوم میں نا واپس بھیجنا پڑا۔ لیکن ابھی بھی سٹل وحید کے دل پہ یہی ایک بوجھ ہے کہ اس کی بیٹی ایک غیر مسلم معاشرے میں اور اس کے مذہب کے اوپر نہ رہتے ہوئے، انڈائریکٹلی اگر میں کہوں تو وہ یہی ہوگا کہ وہ لڑکی کسی مذہب پہ نہیں ہے، اور وحید اس چیز کو اب اپنی پچھلی عمر میں برداشت نہیں کر پا رہا کہ جہاں پہ اس کی باقی 4 اولادیں ہیں اور وہ ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلا رہا ہے یا چلانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے حقوق پورے کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس بیٹی کے حقوق نہ تو پورے کر سکا اور نہ ہی اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بتا سکا۔ اب یہ پچھتاوا وحید کے دل میں بہت ڈھیر سارا ہے، اور وہ لڑکی اسی کشمکش میں ہے کہ آخر اس کی آئیڈینٹی ہے کیا، وہ پاکستانی ہے، وہ برٹش ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کہلائے، وہ کون ہے؟ کیا آپ کے خیال میں وحید کے دل میں جو سوچیں چل رہی ہیں وہ بالکل بجا ہیں، یا کہ وحید کو اس کو صرف یہی سوچتے ہوئے کہ یوسی کرسچن ماں کی بیٹی ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یا کہ یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے کہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اللہ جب چاہے گا تو اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا؟ اس کے دل کو نا کسی طور پہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے وحید کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو اور اپنی ان سوچوں کو کس طرح سے انڈر کنٹرول لے کر آئے، اور یہ مسئلہ صرف وحید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پہ برطانیہ میں آنے والے کئی ایک پاکستانی ان ایشوز کو فیس کر چکے ہیں کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے گوریوں کے ساتھ شادیاں کیں، اس کے نتیجے میں جو بچے ہوئے وہ بے راہ روی کا شکار ہوئے، اور بہت ڈھیر سارے ان کے ساتھ ایشوز چلتے ہیں۔ کافروں کے دیس میں لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن آنے سے پہلے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے۔ فائدے تو وہی ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مالی طور پہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن دل کو کہیں پہ بھی سکون حاصل نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی بچوں کے آگے جو انجام ہوتے ہیں اور جو ایشوز یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ کئی ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ان ایشوز کو، اپنی ان پرابلمز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور کئی ایک لوگ ان باتوں کو اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بوجھل دل کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ بیرون ملک آ چکے ہیں یا آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا یہاں پہ رہتے ہوئے ان ایشوز کو فیس کر رہے ہیں تو ان کا کوئی اچھا حل نکالیں، اور وہ لوگ جو کہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ لازمی سوچ کر آئیں آپ لوگ کہ جہاں پہ ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہیں پہ ہر چیز کے بہت ڈھیر سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوسرے کا گھر چاہے سنگ مرمر کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، وہ ہمیشہ دوسرے کی ہی زمین ہوتی ہے، اور اپنا گھر چاہے مٹی کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.